أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کے ساتھ کتاب تفسیر موضوعی میں چوتھے درس میں کس چیز کے بارے میں ختم ہوئی تھی؟ عقل کے بارے میں. عقل نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی عقل کے بارے میں بات چلی تھی نا. عقل نیک سیرتان، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ عقل کے بارے میں پڑھا. عقل کی تعریف پہلے ہی پیج پہ، اس کے درس کے پہلے ہی پیج پہ دی. پھر اس کے بعد عقل اور صفاحت کے معنی بتائے. اس کے بعد آگے جا کر اس کا وہ بتایا کیا؟ خرد مند اور عقل مند لوگوں کی علامتیں، نشانیاں. اور اس کے بعد احمق یعنی بے عقل لوگوں کی نشانیاں بتائیں اور ان کی عاقبت بتائی. ٹھیک ہے، درس تمام ہو گیا تھا. خلاصہ درس یہ ہوا کہ عقل بے معنی یہ فہم و درک. عقل کس معنی میں ہے؟ فہم و درک کے معنی میں ہے. عقل بے معنی فہم و درک، اور صفاحت بے معنی حماقت و جہالت. اور صفاحت حماقت اور جہالت کے معنی میں ہے. عبرت آموزی، یہ علامتیں کس کی ہیں؟ عبرت آموزی، حکمت جوئی، خدا گرائی، حق گرائی اور آخرت گرائی کس خرد مند لوگوں کی نشانیاں اور علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا عاقبت کیا ہے؟ عاقبت کیا ہے ان کی؟ جی، خرد مند لوگوں کی رسیدن بسعادت، سعادت اور کامیابی تک پہنچنا. اور رہائی از دوزخ، اور دوزخ سے رہائی. نتیجہ تعقل، یہ تعقل اور غور و فکر کا نتیجہ. اب یہ کس کی علامتیں ہیں؟ سفیہان اور بے عقل لوگوں کی. تفرقہ و جدائی، استہزائے نماز، نماز کا مذاق اڑانا، روئی گردانی از خدا، خدا سے منہ پھیرنا، گفتار بدون عمل. یہ سب نشانہ ہیں سفیہان، سفی لوگوں کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا عاقبت کیا ہے؟ گرفتاری در پلیدی، پلیدی میں گرفتار ہونا، وہ دوزخ اور دوزخ. یہ ان کا حاصل صفحات کا حصول یہ ہے. پرسش عقل و صفحات را تعریف ہوگی. ابھی عقل کی تعریف کیا کی تھی؟ خلاصے میں اگر دیکھ لیا جائے تو عقل بے معنی یہ فہم و درک، اور صفحات بے معنی یہ جی حماقت و جہالت. سوال نمبر 2، چگونه از آیات 136 تا 138 سورہ صافات می توان بر عبرت آموزی خردمندان استدلال کرد؟ جی، سورہ صافات کی 136 سے لے کے 137 آیت تک، سورہ صافات کی اس آیت تک جی کس طریقے سے عقل مند لوگوں کی عبرت آموزی کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں آپ؟ جی سورہ صافات کی کہاں دے رکھی ہے؟ کس بات پر؟ عبرت آموزی. کس بات پر؟ عبرت آموزی. قلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبرت آموزی کون سی آیت ہے یہ؟ صافات کی ہے. ثم دمرنا الآخرین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سمجھ میں آیا نہیں؟ بس جناب لوط اور ان کے خاندان کے علاوہ باقی کو ہم نے نابود کر دیا، اور ہمیشہ تم لوگ صبح کو ان ویرانوں کے پاس سے گزرتے ہو، اسی طریقے سے راتوں کو بھی گزرتے ہو. کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس سے استدلال کیا ہے؟ تعقل. جب ہم غور و فکر کریں گے کہ ان ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے پاس سے جب گزرتے ہیں، وہ عذاب شدہ چیزوں پہ جب نگاہ پڑے گی تو تعقل سے کام اگر لیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس چیز کی وجہ سے انسان ان کے اوپر عذاب آیا. تو جب تعقل سے کام لیں گے تو پھر ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ عبرت آموزی، تعقل جو ہے وہ عبرت آموزی، عبرت آموزی کا تعقل کا نتیجہ. 3، حکمت جوئی کہ یقیناً نشان ہے خرد مندان معرفی شدے. حکمت جوئی جو کہ عقل مند لوگوں کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا، با آیات از آیات شریف، با استفادہ آیت شریف قرآن توضیح دی. قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اس کی توضیح دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ حکمت جوئی، یہ صرف صاحبان عقل و الباب یعنی خرد مند لوگ کے علاوہ کوئی متذکر نہیں ہوتا، کسی کو اس کے اوپر تعقل نہیں کرتا۔ اس بات کے اوپر جس کو حکمت عطا کر دی جائے اسے خیر کثیر، اور حکمت یہ جو صاحبان اولو الالباب ہیں یہ ان کے علاوہ کوئی ان پہ تصور نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ حکمت جوئی تعقل کا نتیجہ ہے، خرد مند لوگ۔ چوتھا سوال، نشان ہائی بے خردان را بے اختصار بیان کیجیے۔ بے خرد لوگوں کی علامتیں مختصر طور پر، خلاصے والے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، درس میں خلاصتاً میں کیا دے رکھا ہے جی؟ تفرقہ و جدائی، خدا سے منہ پھیرنا، نماز کے مذاق اڑانا۔ یہ سرنوشت صفیحان چیز، صفیحان کا عاقبت کیا ہے؟ پلیدی میں گرفتار ہونا اور جہنم۔ منظور صفحات اختیاری چیز، اختیاری صفحات سے مراد کیا ہے؟ یعنی عقل و تعقل رکھتے ہوئے بھی اس میں تعقل سے کام نہ لے، نارمل ہے، نارمل نہیں ہے فزیکل طور پر، لیکن پھر بھی ہے ظلم و ستم کی وجہ سے بولیے صفحات کو اختیار کریں۔ اب آئیے سبق نمبر 5 پہ، پیچھے عقل پڑھا ہم نے، اب ہے زبان نیک سیرتان۔ پیچھے کیا تھا؟ عقل نیک سیرتان، اب ہے زبان نیک سیرتان، زبان نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی زبان۔ ٹھیک ہے، سوال، گفتار پسندیدہ از دیدگاہ قرآن خدا آمد، پسندیدہ قابل تعریف گفتگو قرآن کی نگاہ میں کون سی ہے؟ دوسرا سوال، سخن زشت چگونه شناخته می شود، بری بات کس طرح سے پہچانی جائے گی؟ لہذا زبان نیک سیرتان مقدمہ، خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم نسبت به بہر برداری یہ درست از زبان در گفتار تذکر دادے وہ فرمو دیا تھا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں زبان کا بول چال کے وقت زبان کا صحیح استفادہ کرنے کے بارے میں یاد دہانی کرائی اور فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خداوند متعال نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں کس کی بنسبت؟ زبان کا صحیح استعمال گفتار کے وقت اس کی بنسبت تذکر دلایا ہے، یاد دہانی کرائی اور فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہ اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور استوار اور حق بات کہو۔ دیکھیے یاد دہانی کرائی نہیں کہ جب بھی بولو صحیح بولو، توجہ، توجہ میں جنبہائی مختلف گفتار، بول چال کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر توجہ، وہ قابلیت ہے زبان، اور زبان کی جو قابلیت ہے اذان وہ اہمیت دارات۔ یہ بات اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جو توجہ دلائی گئی ہے یہ اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ زبان مہم ترین عضویات کے نہان آدمی را اشکار کر دے، وہ شخصیت باطنی برا نزد دیگران نمایاں مسادت۔ یہ جو بول چال کے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا اور زبان کی جو قابلیت ہے اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ زبان اہم ترین حصہ ہے جو انسان کے اندر کو باہر نکالتا ہے، یعنی وہ اندر سے کیسا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اندر کی غمازی کرتا، عکاسی کرتا ہے۔ انسان اندر سے کہتا ہے، یہ زبان کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ انسان، جیسے چال ڈھال سے بھی پتہ لگتا ہے یہ کیسا انسان ہے، گفتار سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اس لیے اس پہ زیادہ توجہ ہے، گفتگو کر کے وقت اس چیز کے اوپر مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ رکھنا اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے زبان سے انسان پہچانا جاتا ہے اندر سے۔ اس لیے آپ نے روایت حدیث پڑھی ہوگی، نہج البلاغہ میں پڑھی آپ نے، کلمات قصار میں کیا تکلموا تعارف، ایسے کچھ تھا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو، کیونکہ زبان اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعے سے انسان درون نہان آدمی، انسان کا اندرونی کو آشکار کرتا ہے اور اس کی جو باطنی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ اس زبان سے پتہ لگتا ہے، جب تک خاموش ہے جیسے زبان کھلتی پتہ لگتا ہے کہ اس کی صلاحیت، اس کی کیپیبلٹی، اس کی اوقات کیا ہے۔ زیرا اس لیے کہ ورنہ تو آپ آج کل دھوکہ دھڑی والے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، داڑھی اتنی لمبی لمبی کر رہے پھر رہے ہیں، بہت متقی پرہیزگار بنے ہوئے، دیکھ کے آدمی کا ارے واہ
क्या जबरदस्त पढ़े लिखा आलिम लग रहा, लेकिन जैसे ही जबान खोली, सही है, होते हैं ना उल्टे सीधे। बैठा है मतलब बड़े अमामे में, मसलन अमामे में आए या नॉर्मली, या बड़ा अपना आप को मुकद्दस बना के पेश आए हैं, और आप सोच रहे हैं बड़ा बहुत हुआ क्या। तो अब आके जैसे बैठे, अब जैसे जबान, अब कहाँ को जा रही है, क्या खा रही है, कोई इधर को आती, ओए ओए ओए, जैसे कहीं गए दावत में, मिसाल के तौर पर कहीं दावत में गए, तो अदब और तहजीब क्या सिखाती है कि आपने छोटों से भी अदब और तहजीब से बोलो, ख्याल रखो। पता लगा रेस्टोरेंट पहुंचे, टेबल पे लगा, ओए इधर आ, इधर आना करो, हट। तो क्या होगा, तो पता लग जाएगा कि इंसान घटिया है, बदतरबियत है। लेकिन आप देखिएगा, एक इंसान है वो, क्यों, इसीलिए जबान कहाँ हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बोल चाल के हर पहलू की तरफ तवज्जो इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इससे इंसान पहचाना जाता है कि कैसे उसकी बातनी शख्सियत दूसरों पे नुमाया होती है। जीरा इसलिए के बेवसीले जबान, जबान के जरिए से हर आंचे अजफ्कार रूहियात और हालात दरूनी आदमी बेदीगरान मुअर्रफी मुंतकिल मिशवात पे हमीन। हाँ, क्योंकि जीरा इसलिए के जबान के जरिए से हर फिक्र, उसकी सोचो फिक्र, उसके रूहियात, हिम्मत, उसके ख्यालात, अंदरूनी जो इंसान के ख्यालात, ये सब चीज़ें हैं, वो दूसरों को ऊपर मुअर्रफी करा देता है, इंट्रोड्यूस करा देता है, और ये मुंतकिल होते हैं उसके ख्यालात अंदर के ज़बान के ज़रिए से, तो सामने तक जाएंगे कि हाँ भाई इसके क्या नज़रियात हैं, क्या कैसा इंसान है। इसी वजह से ज़बान को तर्जुमान दिल कहा गया है। ज़बान दिल का तर्जुमान होती है। बगैर ज़बान के आप कितना भी किसी चीज़ के अंदर अकायद हो या कुछ भी आप फीलिंग रखते हो, वो बयान नहीं कर सकते आप। हम्म जबान बे हमान मीज़ान के वसीले सूदमंद बराए तरवीज हक, जबान जितनी मिकदार में, जिस मीज़ान में, जिस मिकदार में हक को तरवीज करने के लिए फ़ायदेमंद वसीला है, आरामश और सुकून बरकरार करने का वसीला है, दूसरों को जज्ब करने का वसीला है, मारिफ को नशर करने का वसीला है, जिस मिकदार में इन चीज़ों के लिए है, ये इन चीज़ों का वसीला है ज़बान, इसी मिकदार में अजीम रहगुजर आदमी रब सआदत और रहनुमूद में कामयाबी की तरफ रहनुमाई भी करता है। ये सब चीज़ों का वसीला है ज़बान, जितनी मिकदार में इन चीज़ का ये वसीला है, जरिया है, किन चीज़ों का जरिया है, हक को तरवीज करने का, सुकून और इत्मीनान बरकरार करने का, दूसरों को जज्ब करने का, मारिफ नशर करने का, आदमी को सआदत की तरफ रहनुमाई करने का, ये सब इसका वसीला है ज़बान। नहीं तो जितनी मिकदार में ये इन चीज़ों का वसीला है सआदत का, इतनी ही मिकदार में बदबख्ती का वसीला भी है। इसी जबान के जरिए से मार खाता है इंसान, इसी वो जबान की वजह से। आपने सुना होगा, उर्दू की किसी किताब में था या कहीं सुना होगा आपने, कि एक बादशाह ने या किसी से कहा, बड़ा हकीम समझदार इंसान था, कि जाओ सबसे बेहतरीन खाना बना के लाओ। बावर्ची था उससे, मतलब इम्तिहान ले रहा, तो गया वो जबान का खाना बना के लाया, सालन, जानवर की जबान। कहा कि ये सबसे बेहतरीन क्यों है भाई, दलील भी तो दो, खाने तो और भी बहुत है, ये सबसे क्योंकि जबान है, जबान ही ऐसी है जो इंसान में इत्मीनान और सुकून बरकरार रखती है, दुनिया में सुलह कराती है, दुनिया में आपस में मोहब्बतें बांटती है, ये करती है वो करती है, कि अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर कहा कि जाओ दुनिया की सबसे घटिया डिश बना के लाओ। तो गया और फिर जबान बना के ले आया। तो ये क्या, कहा कि ये जबान ठीक है, जबान हर चीज के लिए फायदेमंद है, लेकिन इंसान मार भी इसी से खाता है। यही है जो फितने फैलाती है, झगड़े कराती है, जंगे कराती है, तबाहियां मचवाती है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं। तो जबान जिस मिकदार में हक को तरवीज करने का मुफीद वसीला है, दूसरों को जज्ब करने का, इन चीजों का कामयाबी का वसीला है, इतनी ही मिकदार में बेहमान अंदाजे, उसी मिकदार में भी तवानत आमिली दर इशाए बातिल, बातिल को फैलाने का सबब बन जाए, फितना और तफरका ईजाद करने का सबब बन जाए, वह इंसान पे वर्त सुकूत और हलाकत में किशानात, और इंसान को हलाकत और सुकूत में घसीट दे। यही जबान आज हमीन रू, इसी वजह से, क्योंकि जबान खतरनाक भी है और बहुत मुफीद भी है, इसी वजह से ये एक निशान है अज नेक सीरती या जिश सीरती। इसी वजह से नेक सीरती की एक अलामत और बुरी सिफत, बुरी
سیرت کی ایک علامت انسان کی اچھی سیرت کی علامت اور برے سیرت کی علامت نحوے برداری زبان، اس کا زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی نیک سیرت کی علامت بن جاتا ہے، اور اگر غلط استعمال ہو تو بتائیے بری سیرت والوں کا، زشت سیرت لوگوں کی علامت بن جاتا ہے کہ نیک سیرتان با بہرے مندی صحیح زبان، اس لیے کہ نیک سیرت لوگ زبان سے صحیح استفادہ کر کے بے فوائدان اس کے جو فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ پا لیتے ہیں، لیکن زشت سیرت لوگ زبان سے سوء استفادہ کر کے مس یوز کر کے اپنی بدبختی کا زمینہ فراہم کر لیتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اس درس میں ہم با استفادہ از آیات قرآن مجید کی آیات کا استفادہ کر کے بھی بیان برخیز جب بہائی استفادہ زبان میں پردازی، زبان کے بعض پہلوؤں کو استعمال کرنے کا، استفادہ کرنے کا، زبان کو استفادہ کرنے کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم بیان کریں گے، اشارت کریں گے، ٹھیک ہے سب۔ ایک زیبا گوئی در مقابل زشت گوئی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد